یہ داستان جو مجھے نیل گری کے ایک گاؤں میں مقیم اپنے دوست سنجیو نے سنائی اس قدر حیرت انگیز ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں کریں گے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ بعض حقائق اپنے اندر افسانے کی سی رہنائی رکھتے ہیں۔ میں ان دنوں ہندوستان میں تھا اور جس گاؤں کا ذکر کرنے لگا ہوں اس کے قریب ہی مقیم تھا۔ نیل گری کی پہاڑیوں کے دامن میں یہ گاؤں آباد ہے، اس کے چاروں طرف کیلوں کے پیڑ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان باغات کی وجہ سے یہ گاؤں دور دور تک مشہور ہے اور شائقین یہاں اومنڈے چلے آتے ہیں۔ گاؤں سے 10 میل دور دیوا کی جھونپڑی تھی، وہ کیلے اگاتا اور انہیں شہر میں بیچ کر اپنی گزر بسر کرتا تھا، یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ ایک روز شام ڈھلے دیوا کیلے کے ایک نئی درخت کی جڑوں میں پانی ڈال رہا تھا۔ ایک سادھو نے خاص انداز میں صدا لگائی اور جھونپڑی میں 2 راتیں بسر کرنے کی اجازت مانگی۔ دیوا خوش عقیدہ ہندو تھا، اس نے سوچا کہ سادھو کی آمد سے ممکن ہے کیلوں کی فصل اچھی ہو، وہ اسے اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ کیلوں اور تازہ مکھن سے اس کی تواضع کی۔ جب اس نے سادھو سے سنا کہ وہ گاؤں گاؤں لوگوں کو آشیرواد دینے کے لیے پیدل چل رہا ہے تو وہ فرط عقیدت سے جھوم اٹھا۔ اس نے سادھو کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، سوامی جی آپ میرے پاس 2 ہفتے ٹھہریں اور خدمت کا موقع دیں، یہ باغ پھل کم دینے لگا ہے، آپ کی دعا سے یہاں بہار آ جائے گی۔ سادھو نے اتنے میٹھے اور لذیذ کیلے پہلی بار کھائے تھے اور تازہ مکھن نے تو سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا، لہٰذا اس نے دیوا کی دعوت قبول کر لی۔ 2 ہفتے کے بجائے 2 مہینے بیت گئے، سادھو وہیں جم گیا۔ اسے تازہ کیلوں اور تازہ مکھن کی چاٹ ایسی لگی تھی کہ نگر نگر گھومنا بھول گیا۔ دیوا نے جب دبے لفظوں میں سادھو کو اس کا مشن یعنی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو آشیرواد دینا یاد دلایا تو اس نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، میری ذرا سی بد دعا تیرے باغ کو بھسم کر ڈالے گی۔ دیوا کانپ اٹھا اور اس کے قدموں میں جھک گیا۔ سادھو نے تحکمانہ لہجے میں حکم دیا، اپنے باغ کے کنارے میرے لیے ایک جھونپڑا بنوا دو، آج سے میں وہیں رہوں گا، مجھے ہر روز کیلے اور مکھن پہنچا دیا کرنا۔ دیوا نے سر تسلیم خم کر دیا۔ سادھو شام کا کھانا کھانے کے بعد بانس اور گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں چلا جاتا اور پھر باہر بالکل نہ نکلتا۔ اندر دیے کی لو ٹمٹماتی رہی اور بعض اوقات ساری رات جلتی رہتی۔ کیلے کے باغوں میں کام کرنے والے مزدور حیران تھے کہ دیا رات بھر کیوں جلتا رہتا ہے اور سادھو اس دیے کی روشنی میں کیا کرتا ہے۔ ایک رات ایک مزدور چپکے سے جھونپڑی کے قریب گیا اور اس نے بانسوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو سادھو کو غیر موجود پایا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ بستر بچھا ہوا تھا لیکن سادھو غائب تھا۔ مزدور نے ساتھیوں کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ سب طاق میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں سادھو کب آتا ہے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ شیر کی دھاڑ سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ مزدور خوف و دہشت کے مارے وہیں دبک گئے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد شیر پھر گرجا۔ اب کی بار یہ آواز سادھو کی جھونپڑی کے بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شیر کیلوں کے باغ کے نزدیک گرج رہا تھا۔ 15-20 میل ادھر کئی درندے جنگل میں گھوما کرتے تھے لیکن اس طرف کبھی کوئی شیر وغیرہ نہیں آیا تھا۔ مزدور دم سادے آہستہ آہستہ اپنی جھونپڑیوں میں چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھے سادھو کی جھونپڑی میں گئے۔ شیر کے پاؤں کے نشانات جھونپڑی سے دور جنگل تک چلے گئے تھے لیکن سادھو اپنی جھونپڑی میں مزے سے کیلے اور مکھن کھا رہا تھا۔ ان دنوں وہاں بڑی تعداد میں مزدور کام کر رہے تھے، جنگل صاف کر کے نئے درخت لگاتے جا رہے تھے۔ اس جنگل میں شیر کی آمد نے مزدوروں اور مالکان کو خوفزدہ کر دیا۔ وہ راتوں کو باڑوں کے گرد بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے اور دن کو بھی بہت محتاط ہو کر چلتے پھرتے۔ شیر ہر رات سادھو کی جھونپڑی کے قریب سے گرجتا اور دھاڑتا ہوا جنگل میں گم ہو جاتا، لیکن اس نے اب تک کسی کو گزن نہیں پہنچائی تھی۔ 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ شیر ہر رات دھاڑتا اور پھر دور جنگل میں گم ہو جاتا۔ اب تک اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے لوگوں کا خوف کچھ کم ہوا۔ بہرحال انہوں نے مویشیوں کے باڑے کے گرد موٹی لکڑی اور اینٹوں کی 10-10 فٹ اونچی دیوار کھڑی کر لی اور راتوں کو اطمینان سے سونے لگے۔
ایک روز الصبح گاؤں کا بوڑھا گدڑیا جالو چیختا ہوا آیا۔ رات کو شیر اس کی خوبصورت گائے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کے باڑے کی دیوار ایک طرف سے کچھ کم اونچی تھی۔ شیر نے اسی جانب سے جست لگائی، گائے کو جبڑوں میں دبوچا اور اسی طرف سے واپس چلا گیا۔ گائے کے خون کے بڑے بڑے قطرے خاصی دور تک چلے گئے تھے۔ شیر نے جس جگہ گائے کا گوشت کھایا تھا وہ سادھو کی جھونپڑی سے بمشکل 1.5-2 گز دور ہوگی۔ پھر ہر رات ایک گائے غائب ہونے لگی۔ شیر کسی نہ کسی طرح سے اپنا شکار حاصل کر لیتا، کبھی خون پی کر مردہ جسم وہیں چھوڑ جاتا اور کبھی جانور کو دور تک گھسیٹتے ہوئے لے جاتا۔ ان واقعات سے ہر طرف دہشت پھیل گئی۔ لوگ رات رات بھر جاگتے، الاؤ روشن کرتے، پہرا دیتے، لیکن شیر خاموشی سے رات کی تاریکی میں کسی نہ کسی گائے، بھینس یا بکری کو اڑا کر لے جاتا۔ یہ عجیب بات تھی کہ یہ شیر نہ تو دن کو دھاڑتا اور نہ چاندنی رات میں کسی کو نظر آتا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر کسی انسان کا خون اس کے منہ کو لگ گیا تو معلوم نہیں کیا آفت آ جائے۔ ادھر لوگوں میں چیمہ گوئیاں ہونے لگیں کہ شیر سادھو کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچاتا۔ کوئی کہتا کہ سادھو اپنی روحانی طاقت کے بل پر اس شیر کا دوست بن گیا ہے، اور کوئی کہتا کہ سادھو ہی رات کو شیر بن کر مویشیوں پر حملہ کرتا ہے۔ ان افواہوں نے ایک طرف تو لوگوں کے دلوں میں سادھو کا خوف پیدا کر دیا، دوسری طرف وہ اسے پوجنے کی حد تک عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہی دنوں ایک جنگلی ہاتھی نے بھی تباہی مچانی شروع کر دی۔ وہ کیلے کے باغات اجاڑنے لگا، دن دیکھتا نہ رات باغ میں گھس آتا اور کیلے کے پیڑ تہس نہس کرتا ہوا گزر جاتا۔ دیوا کا باغ بھی اس کے دست برد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی بندوق تھی جو ہاتھی کو ہلاک تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے ڈرانے کے لیے بہرحال استعمال کی جا سکتی تھی۔ ایک رات وہ ایک اونچے درخت پر جا بیٹھا۔ اس کا ارادہ ہاتھی پر فائر کرنے کا تھا۔ چاندنی رات میں وہ درخت پر بیٹھے بیٹھے تھک گیا۔ اچانک اس نے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی تو سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے دیکھا کہ سادھو کی جھونپڑی کے قریب شیر کی نگاہیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی انسان نے اس شیر کو دیکھا۔ دیوا کے دل میں خیال آیا کہ وہ کیوں نہ بندوق چلا دے، ممکن ہے شیر زخمی ہو کر ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ اگر نشانہ خطا گیا تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ بلند مقام پر بیٹھا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے لبلبی پر انگلی رکھ دی، نشانہ لیا اور بندوق چلا دی۔ بندوق کی آواز کے ساتھ ہی شیر قیامت خیز انداز میں گرجتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ اگلے روز دیوا کا نوجوان بیٹا جب کیلے اور مکھن لے کر سادھو کی جھونپڑی میں گیا تو خلاف معمول دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے آواز دی تو اندر سے جواب آیا، میں بیمار ہوں اس لیے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اس دوران لڑکے کی نظر اچانک جھونپڑی کی دہلیز پر پڑی۔ خون کے بہت سے قطرے زمین میں جذب ہو کر سیاہی مائل ہو گئے تھے۔ دروازے پر بھی خون کے نشانات تھے۔ لڑکے نے خیال کیا کہ شاید سادھو زخمی ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے باہر سے ہی آواز دی، سوامی جی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ سادھو زور سے چیخا، یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لڑکے نے جب دیوا کو یہ واقعہ سنایا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی سکتے میں آ گیا۔ اس کے دماغ میں وہ تمام افواہیں گردش کرنے لگیں جو سادھو کے بارے میں مشہور تھیں۔ رات اس نے شیر پر جو بندوق چلائی تھی، کہیں اسی سے سادھو زخمی تو نہیں ہو گیا؟ شاید سادھو اس وقت شیر کے روپ میں تھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور سادھو کی جھونپڑی کی جانب چل دیا۔ جھونپڑی اب بھی بند تھی۔ دروازے اور دہلیز پر خون کے چھینٹے بدستور موجود تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور زمین پر لیٹ کر ریخوں میں سے اندر جھانکنے لگا۔ اچانک اسے اپنے سر پر شیر کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ سادھو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ اور بازو کا بالائی حصہ کپڑے سے بندھا ہوا تھا۔ خون سرائیت کرنے کی وجہ سے کپڑا سرخ اور سخت ہو گیا تھا۔ دیوا نے سادھو کو دیکھتے ہی کہا، میرے لڑکے نے بتایا تھا کہ آپ بیمار ہیں، میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کی کچھ خدمت کر سکوں، لیکن تم اندر کیوں جھانک رہے تھے؟ سادھو نے غصے سے پوچھا۔ دیوا کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، سادھو غصے سے چلایا، اس سے پہلے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دیوا خوف اور دہشت سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں سادھو کی پراسرار حیثیت کے متعلق توہمات اور شکوک کا ہجوم امٹ آیا۔ تاہم اس کا لڑکا روزانہ الصبح کیلے اور مکھن سادھو کی جھونپڑی کے دروازے پر رکھا تھا، اور اس کے واپس چلے جانے کے بعد سادھو یہ چیزیں اٹھا لیتا۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔
شیر نے کوئی شکار نہیں کیا۔ لوگ سمجھے شیر کسی اور جنگل میں چلا گیا، لیکن دیوا کو یقین تھا کہ چونکہ اس کی بندوق سے سادھو زخمی ہو چکا ہے اس لیے وہ شیر کا روپ نہیں دھار رہا۔ تاہم اس نے اپنے خیال کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ ابھی اس واقعے کو بمشکل ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ گاؤں والوں پر ایک نئی قیامت نازل ہوئی۔ یہ خوفناک واقعہ نیل گری کے اس گاؤں سے کوئی 4 میل کے فاصلے پر پیش آیا۔ گاؤں کا ایک چرواہا مٹھو جنگل کے کنارے اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک شیر نکل کر اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ دیکھ کر چرواہا اپنی لاٹھی گھماتا اور شور مچاتا شیر کی طرف دوڑ پڑا۔ عام طور پر ایسی حرکت حملہ آور شیر کو بھگانے میں کامیاب رہتی ہے، مگر بدنصیب مٹھو کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ شیر اتنی آسانی سے اپنا شکار چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ شیر کے تیور دیکھ کر مٹھو کو خطرے کا احساس ہوا اور وہ قریبی درخت کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، مگر معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جنگل کا غضبناک بادشاہ اپنا شکار چھوڑ کر مکمل طور پر چرواہے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اس سے قبل کہ مٹھو درخت تک پہنچ پاتا، شیر کا پنجہ اس کے داہنے شانے پر پڑا اور کمر تک کھال ادھیڑ گیا۔ خون میں لت پت بدقسمت مٹھو وہیں گر پڑا۔ اس بیچارے کی جان یوں بچی کہ شیر نے فقط اسے مار گرانے پر ہی اکتفا کیا اور دوبارہ اس بکری کی جانب متوجہ ہو گیا جسے اس نے تھوڑی دیر قبل ہلاک کیا تھا۔ جب مٹھو کے ہوش و حواس کسی قدر بحال ہوئے تو اس نے کچھ ہی دور ہڈیاں چٹکنے کی آواز سنی۔ غور کیا تو شیر کو مردہ بکری کا گوشت چٹ کرتے ہوئے پایا۔ وہ اس قدر سراسیمہ ہوا کہ سانس رو کے وہیں پڑا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو اب کی بار شیر حملہ کر کے حقیقتاً اسے مار ڈالے گا۔ اپنا شکار چٹ کر جانے کے بعد شیر نے خون آلود پنجے چاٹے اور اپنے گلے سے اطمینان بھری آوازیں نکالیں، غراتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ مٹھو پر اس قدر خوف طاری تھا کہ وہ دیر تک اوندھے منہ وہیں لیٹا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ خطرہ ٹل گیا ہے تو اپنی لاٹھی سنبھال کر کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا اٹھا اور گاؤں پہنچ گیا۔ راستے میں وہ کئی بار خاک میں گر کر لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ گاؤں والوں نے جب اس کی ابتر حالت دیکھی اور شیر کی نئی واردات کا حال سنا تو ہر طرف خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر شیر یا چیتے کے حملے سے کوئی فوری طور پر ہلاک نہ ہوا ہو تو بھی ان درندوں کے پنجوں میں پایا جانے والا ایک مخصوص زہر شکار کے خون میں داخل ہونے کے بعد ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس شخص کو درندے نے حملہ کر کے زخمی کر دیا ہو اس کے زخم اتنی آسانی سے مندمل نہیں ہوتے۔ مٹھو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور اس کے زخم 2 ہفتوں میں ہی خراب ہو کر اس کی موت کا باعث بن گئے۔ ٹھیک 20 روز بعد شیر نے اسی گاؤں کے ایک اور ریوڑ پر حملہ کر دیا۔ گایوں کے ریوڑ کا چرواہا شیر کی دہشت کے مارے اپنی جگہ بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اتفاق سے شیر نے جس گائے پر حملہ کیا وہ خاصی جاندار اور غسیلی تھی۔ جوں ہی شیر اس کی پیٹھ پر سوار ہوا، گائے نے جھٹک کر اسے نہ صرف پرے پھینک دیا بلکہ پلٹ کر سینگ مارنے کی بھی کوشش کی۔ گائے کے جوابی حملے نے شیر کو کسی قدر بوکھلا کر رکھ دیا اور اس نے جھجلا کر پاس کھڑے چرواہے پر جست لگا دی۔ گایوں کا بوکھلایا ہوا ریوڑ جب زخمی گائے سمیت گاؤں میں داخل ہوا تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ چرواہے کے دوست رشتہ دار لاٹھیوں اور بلموں سے لیس ہو کر اس کی تلاش میں نکلے، مگر جائے وقوع پر خون کے سوا کچھ نہ ملا۔ البتہ چند روز بعد ایک اور چرواہے کو اس بدقسمت کی لاش کی باقیات جھاڑیوں میں پڑی ملی۔ اب دیوا بیچارے نے گاؤں والوں کے سامنے سادھو کے متعلق اپنی شبہات کا اظہار شروع کر دیا اور شیر پر بندوق چلانے، سادھو کے زخمی ہونے اور اس کی برہمی کے داستان گاؤں والوں کو سنائی۔ یہ تمام واقعات منظر عام پر آنے سے لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وفد سادھو سے جا کر ملے اور اس سے یہ التجا کی جائے کہ یہ خونی ڈرامہ بند کر دے۔ دیوا نے اس وفد کی قیادت کی۔ گاؤں کے 10 سیانے سادھو کی جھونپڑی میں پہنچے تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے مالا جپ رہا تھا۔ سب مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ 10 منٹ کے بعد سادھو نے آنکھیں کھول لیں تو دیوا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، سوامی جی، آپ جب سے اس گاؤں میں آئے ہیں باغوں میں بہار آ گئی ہے، لیکن مویشی اور انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے ہیں۔ ہم آپ کے گیان کے متعارف ہیں۔ جو شیر ہمارے مویشیوں اور انسانوں کو لقمہ بناتا ہے وہ آپ کا متی ہے۔ وہ آپ کی جھوپڑی کے پاس سے دھاڑتا ہے لیکن آپ کو کچھ نہیں کہتا۔
آپ اس سے کہیے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اور اگر آپ خود انسان کا جسم چھوڑ کر شیر کا روپ دھار لیتے ہیں تو ہماری درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں پر رحم کیجیے، ہمارے مویشی اور انسانوں کو شکار نہ کیجیے۔ اگر آپ انسان کا شکار کیے بغیر نہیں رہ سکتے تو میں یہ عرض کروں گا کہ نیل گری کے پہاڑیوں میں باوک اور کرمبا قبائل آباد ہیں، وہاں چلے جائیے، وہ وحشی ہیں اور ان کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی وقت نہیں۔ سادھو بالکل خاموش بیٹھا رہا، کبھی کبھار وہ آنکھ اٹھا کر دیوا کو دیکھ لیتا، وہ وفد کے دوسرے ارکان کو بھی اپنی سرخ سرخ آنکھیں دکھاتا رہا۔ دیوا اس التجا کے بعد اپنی جگہ مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ سادھو نے آنکھیں اٹھائی اور مالا گھماتے ہوئے بولا، میں ایک شرط پر یہاں شکار کرنا بند کر سکتا ہوں۔ سب کے دل تیز تیز دھڑکنے لگے، وہ مجسم سوال بنے ہوئے تھے۔ سادھو نے کہنا شروع کر دیا، مجھے ہر مہینے 200 روپے ادا کیے جائیں، چاول، گھی، سبزیاں، کیلے اور مکھن روزانہ اسی جھونپڑی میں پہنچائے جائیں۔ اگر کبھی کبھار مجھے انسانی گوشت کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں قبائلیوں کو شکار کرنے چلا جایا کروں گا، اور تمام شرطیں پوری کی جا سکتی تھی، لیکن غریب دیہاتی 200 روپے ماہوار کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ دیوا نے درخواست کی کہ رقم گھٹا کر 50 روپے ماہوار کر دی جائے، لیکن سادھو نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا وفد ناکام واپس آ گیا۔ اس واقعے کے چوتھے روز شیر نے دن دہاڑے ایک اور شخص کو ہلاک کر ڈالا۔ وہ اس وقت اپنی جھونپڑی سے ایک فرلانگ دور اپنے باغ کی رکھوالی کر رہا تھا۔ شیر نے اسے بھاگنے کا موقع بھی نہ دیا، اسے دبوچا اور چیر پھاڑ دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شخص ان 10 سیانوں میں سے ایک تھا جو وفد کو ساتھ لے کر سادھو کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور اسی نے 200 روپے ماہوار دینے کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی۔ مجھے یہ سارا واقعہ میرے ذاتی خدمتگار اور دوست سنجیو نے سنایا، جو اسی گاؤں کے قبیلے اریلا کا فرد تھا۔ میں ان دنوں اس جنگل میں شکار کی غرض سے مقیم تھا۔ مجھے وہاں آئے بمشکل 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میں جب بھی وہاں آتا سنجیو میرے قیام و طعام کا بندوبست کرتا۔ وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہونے کے ناطے ایک اچھا گائیڈ تھا۔ میں جب بھی سیر و شکار کی غرض سے وہاں جاتا، میری پہلی ترجیح سنجیو ہی ہوتا۔ اب کی بار جب میں گاؤں میں پہنچا تو وہاں کے مکینوں کے چہروں پر ایک عجیب طرح کا خوف مسلط نظر آیا۔ جب میرے استفسار پر کسی نے بھی کچھ نہ بتایا تو میں نے سنجیو سے پوچھا۔ پہلے پہل تو سنجیو نے بھی مجھے ٹالنے کی کوشش کی، مگر پھر میرے بار بار کے استفسار پر اس نے مجھے دیوا اور سادھو کا قصہ سنا ہی ڈالا۔ میں نے اپنی زندگی میں 20 آدم خور درندوں کا کام تمام کیا تھا، مگر ایسے پرسرار آدم خور سے آج تک میرا پالا نہ پڑا تھا۔ بہرحال مجھے یقین تھا کہ وہ سادھو ایک عام آدمی تھا جو سادہ لو دیہاتیوں کو مروب کرنے کے لیے یہ سارا ناٹک رچائے ہوئے تھا۔ دوسری طرف آدم خوری کے واقعات بھی اپنی جگہ اٹل حقیقت تھے۔ میں جتنا اس معاملے پر غور کرتا اتنا ہی میرا دماغ الجھتا چلا جاتا۔